ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم. معزز و محترم حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور اس کا فضل و احسان ہے کہ جس کی توفیق خاص سے جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں ہم کو نصیب ہو رہی ہیں۔ آج عنوان گفتگو کے طور پر میں نے سورہ الفاتحہ کی تلاوت کی، اور سورہ الفاتحہ یہ قرآن پاک کا پریفس ہے، ابتدائیہ ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 دہرائے جانے والی آیات اور قرآن پاک عطا کیا ہے۔ وہ 7 جو دہرائی جانے والی آیات ہیں وہ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اور یہ بڑا باعث برکت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہر مسلمان اس کی تلاوت کرے، کیونکہ یہ ہماری نماز کا ایک بڑا ہی اہم حصہ ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج شخصیت کی تعمیر کے حوالے سے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم ذرا غور کریں کہ سورہ فاتحہ کے کیا معارف ہیں، اور سورہ فاتحہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہماری پرسنالٹی کے اندر کون سی خوبیاں دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کرنے کے قابل ہے کہ جب انسان دعا کرتا ہے، سورہ فاتحہ بیسیکلی ایک دعا ہے جو بندہ اپنے مالک سے کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ ایک دعا ہے، اور بندہ اپنے مالک سے کرتا ہے، اور دعا جتنی دل سے نکلے اور جتنی دل کی گہرائی سے نکلے اور کثرت کے ساتھ کرے، اس کے پھر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں دعائیں سنتا ہوں۔ استجب لکم، دعائیں سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا جب دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، اور شاید اقبال نے کہا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ غور کرنا ہے کہ جب انسان اپنے دل و دماغ سے اور دل کی گہرائی سے اللہ کے حضور دعا کرتا ہے تو اس کے انسان کی شخصیت کے ظاہر پر بھی اور باطن پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انسان کی ظاہر پر بھی اور انسان کے باطن پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میرے نزدیک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی یا کسی شخص کی تعمیر شخصیت میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی بہت ساری صفات بیان کی، اور اللہ رب العزت نے اپنی صفات بیان کی۔ یعنی آپ شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اللہ کی صفت بیان کی جائے۔ تو جس طرح اللہ کی صفات ہیں سورہ فاتحہ میں بیان کی، اسی طرح اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ بندہ اللہ کی صفات کا مظہر بن جائے،
بندہ اللہ کی صفات کا مظہر بن جائے کہ وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں اس کا فیض بندے کو بھی ملنا شروع ہو جائے۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ جو صفات باری تعالیٰ ہیں ان کا فیضان ہمیں کتنا نصیب ہے۔ اور اس سورہ پاک کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم غور کریں، 7 باتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کی کتنی آیات ہیں؟ 7 آیات ہیں۔ تو 7 آیات پر ہم نے آج گفتگو کرنی ہے، وقت ہمارے پاس انتہائی مختصر ہے۔ سب سے پہلی آیت کریمہ جو اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں بیان کی، آپ کو معلوم ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ساری تعریفیں کس کی ہیں؟ رب العالمین کی، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب صفات الہیہ کا مظہر بن جاتا ہے تو اس کی شخصیت کی تعمیر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پہلی صفت جو یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے وہ ہے کہ اللہ ہے سارے جہانوں کا رب۔ تو انسان ہونے کے ناطے ہماری پرسنالٹی میں کیا چیز ہونی چاہیے کہ انسان عالمگیر انسانی اخوت کا پیکر بن جائے۔ یعنی جتنی اللہ کی مخلوق ہے اور انسانیت ہے وہ انسانی اخوت کا پیکر بن جائے، وہ ہر کسی کو اپنے بھائی کے طور پہ اس کو لے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرے۔ اب اس حوالے سے جب ہم قرآن مجید پر غور کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی بات کی کہ وہ آفاقی ہے، وہ کائناتی ہے، وہ عالمگیر ذات۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آفاقی ہے، پوری کائنات کے لیے ہے اور عالمگیر ہے، یعنی گلوبل ہے، سب کے لیے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ انسان کی شخصیت بھی آفاقی ہونی چاہیے، اس کے اندر عالمگیریت ہونی چاہیے اور اس کے اندر وسعت ہونی چاہیے۔ انسانیت کے لیے وسعت، دوسروں کو برداشت کرنے کی وسعت۔ وہ علاقائی سطح پر انسان نہ سوچے، وہ نسلی اور لسانی بنیادوں پر نہ سوچے، وہ گروہی مفادات کا نہ سوچے، بلکہ انسانی فکر اس کے اندر اجاگر ہو اور انسانی فکر کے حوالے سے وہ سوچتا ہو۔ ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ علاقے تک محدود ہوتی ہے، اپنی نسل تک محدود ہوتی ہے، اپنی زبان بولنے والوں تک محدود ہوتی ہے، اپنی برادری تک محدود ہوتی ہے، اس سے باہر ہم نکلتے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے بندے، جیسے میری ذات آفاقی ہے، کائناتی ہے، تو بھی تعصبات سے بالا تر ہو کر، اپنی نسل سے بالا تر ہو کر، اپنی ذات اور برادری سے بالا تر ہو کر پوری انسانیت کی سوچ اپنے اندر پیدا کر۔ یہ اللہ رب العزت ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے اس حوالے سے ایک اور بڑی بات ہے کہ وہ ہے تنگ نظری تعصب کا ہونا، کہ تنگ نظر نہ بنو، اپنی نظر میں وسعت پیدا کرو۔ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے یا پرسنالٹی کی گرومنگ میں جو رکاوٹ بنتی ہے، جب انسان تنگ نظر ہو جاتا ہے تو کہا اپنی نظر میں وسعت پیدا کرو، چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کر کے آفاقی انداز میں اور کائناتی انداز میں سوچو، تو پھر تمہاری شخصیت کی تعمیر ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہمارے اندر قول و فعل کا تضاد ہے۔ ہر روز دعا کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی تعریف جو ساری جہانوں کا رب ہے۔ اللہ کے قول و فعل میں ہمیں تضاد نہیں نظر آتا، مگر اپنے قول و فعل میں ہمیں تضاد نظر آتا ہے۔ تو کیسے رب العالمین کے ہم بندے ہیں کہ اس کی پوری کائنات میں آپ کو تضاد نظر نہیں آتا۔ سورج کے طلوع ہونے کا وقت مقرر ہے، سورج کے غروب ہونے کا وقت مقرر ہے، ہر چیز ایک پورے نظام کے تحت چل رہی ہے۔ تو کہا اے بندے، جس طرح میری ذات میں تمہیں قول و فعل کا تضاد نظر نہیں آتا، ہر چیز اپنے دائرہ کار میں ایک ترتیب کے ساتھ چل رہی ہے، تو بھی اگر اپنی شخصیت کو آفاقی بنانا چاہتا ہے، کائناتی بنانا چاہتا ہے اور عالمگیر شخصیت کا مالک بننا چاہتا ہے، تو پھر میری ذات کی یہ صفت کا فیض اپنی ذات میں پیدا کر، اپنے ذاتی تعصبات سے بالا تر ہو کر
برادری سے بالاتر ہو کر، اپنے علاقے کی سوچ سے بالاتر ہو کر اپنی سوچ کو آفاقی بناتا جا، اللہ تعالیٰ کے فیض رب العالمین کا حقدار ٹھہرے گا۔ یہ وہ بات ہے، ہم ہر روز پڑھتے ہیں رب العالمین، سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کا رب جو بنتا ہے وہ بھی تو اپنے اندر وسعت پیدا کرے، وہ اپنے فرقے سے نہیں نکلتا، وہ اپنی ذات سے نہیں نکلتا، وہ اپنی برادری سے نہیں نکلتا، وہ اپنی تنگ نظری سے باہر نہیں آتا۔ رب العالمین کے بندے ہو کر اپنی سوچ کو محدود مت رکھو، بلکہ اپنی سوچ کے اندر وسعت پیدا کرو، برداشت پیدا کرو، ٹالرنس پیدا کرو، اور دوسروں کو بھی اپنے قریب آنے کا موقع دو۔ یہ فیض ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اپنے دل کو اور اپنی نگاہ کو مسلمان بنانے کی ضرورت ہے، اور ایکسیپٹنس، دوسرے کے وجود کو برداشت کرنا، دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنا، اس سے ہماری زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ اب آگے فرمایا الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ رحمت اور شفقت کا پہلو اور اللہ کی اس صفت کا فیضان ہماری پرسنالٹی میں کتنا ہے، اور ہر روز غور کرنا ہے ان 7 باتوں پر۔ اب جتنے وقت نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز میں سورہ فاتحہ ریپیٹ کر رہے ہیں نا، تو آپ نے غور کرنا ہے کہ اللہ کی ان صفات کا مظہر میں بنا ہوں یا نہیں بنا۔ جب تک آپ اللہ کی صفات کے مظہر بن نہیں جاتے، اس وقت تک غور و فکر جاری رکھنا ہے، اپنی اصلاح کرتے رہنا ہے، اور اپنے آپ کو امپروو کرتے رہنا۔ الرحمن الرحیم، کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت کا پیکر بن جائے۔ جب بھی کوئی اس کے پاس آئے تو اسے محبت ملے، اسے شفقت ملے، اسے نرمی ملے، اسے لطافت ملے۔ یہ نہیں کہ لوگ آپ کی سختی کی وجہ سے آپ سے دور ہو جائیں، بلکہ ہر کسی کو پتا ہو کہ یہ وہ باہر ہے، جہاں یہ وہ بندہ ہے جس سے مجھے پیار اور محبت ملے گا، یہاں سے مجھے شفقت ملے گی، یہاں سے مجھے رحمت ملے گی، یہاں سے جھڑکیاں، گالیاں اور نفرتیں، عداوتیں نہیں ملیں گی۔ یہ ہمیں اپنی پرسنالٹی کے حوالے سے دیکھنا ہے۔ اب دیکھیے کہ انسان کے اندر خدا پرستی کی جو بنیاد ہے وہ جلال پر نہیں، جمال پر ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یہ شخصیت بڑی جلالی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی جمالی ہے، جلال بھی ہے اللہ کا، لیکن جمال جلال پر غالب ہے۔ اللہ کے ہاں جلال پر جمال غالب ہے۔ اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے، تو بھی اپنی ذات پر جمال کی کیفیت طاری کیا کر۔ جب جمال تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا تو پھر اس کی برکتیں اور فیض تمہیں ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو اب بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کے اندر قہر و غضب نہیں، بلکہ رحمت و رافت ہونی چاہیے۔ انسان کے اندر قہر، غضب، غصہ، عناد یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کی شخصیت کی بنیاد خوف سزا پر نہیں، لطف و عطا پر ہونی چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہتا ہے کہ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تو بڑا لطیف ہوں، عنایتیں دینے والا ہوں، عطا کرنے والا ہوں۔ اللہ ہمیں یہ بناتا ہے، سمجھاتا ہے اور دکھاتا ہے کہ تم اللہ کی عطاؤں پہ غور کرو اور اللہ کے ساتھ ایسا رشتہ قائم کرو کہ جس میں رحمت ہو، شفقت ہو، محبت ہو۔ انسان کی بنیاد وحشت پر نہیں، محبت پر رکھی گئی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے تصور جزا پر نہیں بلکہ تصور رضا پر انسان کی شخصیت کی پروان چاہتا ہے کہ ہر وقت انسان اللہ کی رضا کا طالب رہے، ہر وقت اللہ کی رضا کا طلبگار رہے۔ ایک سوچ ہے کہ یہ کروں گا تو یہ ملے گا، یہ کاروباری سوچ ہے، یہ کروں گا تو یہ ملے گا، یہ کاروباری سوچ ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے میرے ساتھ
کاروبار اس طرح کا نہ کرو، بلکہ میری رضا کے اور میری خوشنودی کے طالب رہا کرو، میری خوشنودی کے طلبگار رہا کرو، اور میرے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کر لو۔ خالق اور مخلوق کا رشتہ محبت پر جب قائم ہو جائے تو پھر لین دین نہیں رہتا، ہر وقت اپنے مالک کو راضی کرنے میں انسان لگا رہتا ہے۔ یہ بات اللہ رب العزت یہاں پہ فرما رہا ہے کہ تم سراپا رحمت بن جاؤ اور سراپا محبت بن جاؤ، عفو و درگزر کے پیکر بن جاؤ، لطف و کرم کے اور عنایت کے پیکر بن جاؤ۔ اب یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں ہمارے سامنے، وہ ہمارے سامنے کیا ہے اور ہم ان کو کیسے دیکھ سکتے ہیں اور کیسے ان چیزوں کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ مثلا اب اللہ رب العزت جو ہمارے اندر خوبی دیکھنا چاہتا ہے رحمت اور شفقت کی، اس کے حوالے سے ذرا قرآن مجید پہ غور کرتے ہیں۔ وقت ہمارے پاس مختصر ہے، اس لیے میں صرف آیات کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور احسان کرتے ہیں۔ میں نے پچھلی کسی نشست میں امام زین العابدین کے حوالے سے ایک بات کہی تھی یہی آیت پر کہ ان کا عمل کیسا ہے۔ ہمارے اندر کتنا غصہ ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، معاف نہ کرنے والا جذبہ ہے، اور ادھر ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ رحمت حق بہانہ بھی جوید بہانہ بھی جوید، اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کے لیے بہانہ تلاش کرے، تو ہم تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم کہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، کہ اللہ کے بندے اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو صبر کرتے ہیں اور رب کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، رب کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ ہمیں صبر کا پیکر ہونا چاہیے، صبر اور برداشت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ عظیم کاموں میں سے یہ ہے کہ انسان صبر کرنے والا ہو اور دوسروں کو معاف کرنے والا۔ ہماری حرکتیں، ہمارے گناہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھیے کہ کتنے ہم ایسے کام اللہ کی نافرمانی کے کرتے ہیں، وہ پھر بھی ہمیں رزق دے رہا ہے، ہمیں اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ تو اب ہم سے بھی تقاضا ہے کہ ہم بھی صبر کریں اور لوگوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس سے درگزر کریں، معاف کر دیں۔ یہ جذبہ ہمارے اندر کتنا ہے، اس حوالے سے ہم نے ذرا غور کرنا ہے۔ اب لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ایک خونخوار بھیڑیا ہمیں نظر آتا ہے۔ ہر شخص وہ رحمت و شفقت کا پیکر کیا ہوتا، وہ ایک خونخوار بھیڑیا ہمیں نظر آتا ہے، الا ماشاءاللہ سوائے دوسروں کی عزت سے کھیلنا، دوسروں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا، ہر ایک کو دھوکہ اور فریب دینا اور دوسروں کو پریشان کر کے اپنے مفادات کا فائدہ اٹھانا، دوسروں کو نقصان کر کے اپنے مفادات اٹھانا اور کمزوروں پر اپنا غصہ دکھانا، یہ ہماری عادت ہے۔ جو ہم سے طاقتور ہے، جو ہم سے تکڑا ہے، اس سے تو ہم اس کا مقابلہ، وہاں ہمیں غصہ نہیں آتا، وہاں بڑے میٹھے بن جاتے ہیں۔ جو اپنے سے کمزور ہے، پتہ لگتا ہے کہ یہ کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، میرا نقصان نہیں کر سکتا، وہاں پہ ہم شیر بن جاتے ہیں، وہاں ہمارا غضب نظر آتا ہے۔ تو وہاں غریب کے سامنے، کمزور کے سامنے، مظلوم کے سامنے تو ہمیں عفو درگزر کا اور پیکر ہونا چاہیے۔ ہمارا غصہ، ہماری نفرت، ہماری عداوت وہ غریب کے لیے ہے، کمزور کے لیے ہے۔ کوئی طاقتور آ جائے تو وہاں پر ہمارا رویہ ہی بدل جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو اس حوالے سے ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا سوچنا چاہیے۔ اب اس آیت کریمہ کا جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرو، نفرت نہ کرو، اور یہ بات بھی ہے کہ جرم سے نفرت کرو، مجرم سے نفرت نہ کرو، کسی سے جرم ہوا، مرض سے نفرت کرو، مریض سے نفرت نہ کرو، گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نفرت نہ کرو۔
یہ وہ قرآن پاک کی تعلیم ہے جس پر ہمیں غور و خوض کرنا ہے اور سوچ وچار کرنا ہے۔ الرحمن الرحیم کی جو آیہ کریمہ ہے اس سے جو ہمیں فیض ملتا ہے۔ اب ہم آگے اگر تھوڑا سا پڑھیں تو آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ایک اور چیز جو ہمیں بتائی، وہ معاف کرنے والی۔ اللہ کی ذات کیا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جب جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میرے پاس آ جانا، مجھ سے معافی مانگ لینا، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے قرآن پاک میں۔ اور یہاں پر ایک حدیث پاک کوٹ کرتا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون ویستغفرون، کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم اگر تم گناہ نہ کرو تو تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا جو گناہ بھی کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والے کو معاف کر دیتا ہے، اور ہم سے کوئی معافی مانگے تو ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر اللہ سے معافی کے خواستگار ہیں تو لوگوں کو معاف کرنے کی عادت اور جذبہ اور ہمت اور حوصلہ ہونا چاہیے تاکہ اللہ کی بارگاہ سے ہمیں بھی معافی مل سکے۔ اب یہ قرآن نے کہا، اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو بندہ سچے دل سے توبہ کر لے گناہ سے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور وہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ ہم سے کوئی معافی مانگ لے، ہم کہہ دیں تجھے معاف کیا ہے، پھر بھی ہمارے دل سے کینہ، بغض اور اناد نہیں جاتا۔ جب کسی نے آپ سے معافی مانگی اور آپ نے معاف کر دیا تو اب دل میں کینہ اور بغض کس بات کا ہے؟ اس اللہ کی صفات کے پیکر کیوں نہیں بن جاتے؟ اللہ جب کسی کی بخشش و مغفرت کا اعلان کرتا ہے تو پھر اس گناہ کا اس سے حساب نہیں لیتا، معاف کر دیا۔ ہم معاف کر کر بھی دل سے معاف نہیں کرتے، تو ہماری پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی؟ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم معاف کرنے والے بنیں اور اللہ سے معافی کے طلبگار رہیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے۔ حضور علیہ السلام معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود اپنے اللہ کی بارگاہ میں ہر روز استغفار کیا کرتے، اور فرمایا کہ بے شک میں معصوم عن الخطا ہوں مگر اللہ سے ہر روز 70 بار معافی مانگتا ہوں۔ کتنی بار؟ 70 بار اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اور بعض صحابہ نے بیان کیا کہ حضور علیہ السلام کبھی 70 بار اور کبھی 100 بار اللہ سے معافی کے طلبگار۔ استغفار ہماری زندگی میں کہاں گیا؟ ہم اس پہ سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ تو روز جزا کا مالک ہے کہ ہمیں عدالت کا پیکر ہونا چاہیے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے طرز عمل سے، ہماری گفتگو سے، ہمارے روزمرہ زندگی سے اس کے اندر ہم کسی پر ظلم اور زیادتی تو نہیں کر رہے۔ اگر اللہ کی عدالت کا فیضان پانا ہے اور اللہ کے صفات کا مظہر بننا ہے تو پھر ذرا برابر بھی ظلم اور زیادتی کسی پر کرنا ہمارے لیے روا نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہم نے اپنے کردار کو دیکھنا ہے۔ اب ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے تو میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی طرف لا رہا ہوں کہ ہم عدالت کے پیکر بن جائیں، کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کریں، آپس میں پیار اور محبت سے رہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ ہو ہلکے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ایک اور جو صفت یہاں پہ بیان ہوئی ہے وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہ بات
ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کریں، اللہ کے سوا کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کریں، اور لوگوں سے مانگتے نہ پھریں، اس اللہ سے مانگا کریں۔ یہ جو ہر جگہ پر اپنے آپ کو جھکانا ہے، بے عزت کرتے رہنا ہے، اس کی بجائے اپنے مالک سے مانگتے رہیں، اور جو مالک سے مانگتا ہے وہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ وہ پہلو ہے، ہم اپنی عزت نفس کا خیال ہی نہیں رکھتے، کسی سے مانگنا یہ ہمارے لیے کوئی عیب ہی نہیں۔ تو اللہ سے مانگے، وہ آپ کے لیے روزگار کے اور باقی چیزوں کے ایسی صورت پیدا کر دے گا کہ پھر ہمارے پاس اور کوئی کسی دروازے پہ جھکنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ آخری 3-4 جو خوبیاں یہاں پہ بیان ہوئی وہ ہے کہ تواضع انکساری کو اختیار کیا جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ انسان عاجز ہو کر کہتا ہے مولا میں سیدھا راستہ دیکھنے کا اہل نہیں ہوں، اے اللہ تو ہی مجھے سیدھا راستہ دکھا، مجھے تو ہی سیدھا راستہ دکھا۔ تو یہ انسان کو عاجزی اور انکساری سکھاتا ہے، اور اس عاجزی اور انکساری کو اپنانے سے اللہ تعالیٰ بندے کو بلند کرتا ہے۔ اگلی جو اہم بات ہے وہ ہے اعتدال اور توازن، کہ ہم اپنی شخصیت کے اندر اعتدال اور توازن پیدا کریں، اور اعتدال اور توازن کے ساتھ جو اگلی اور آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم حق اور باطل کے اندر تمیز پیدا کریں، حق اور باطل کے اندر تمیز پیدا کریں۔ ہمیں پتا ہو کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، حق کا ساتھ دیں اور باطل سے اپنے آپ کو بچائیں۔ قرآن نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ حق کے راستے پر کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اے لوگوں، حق کا راستہ انبیاء کا راستہ ہے، حق کا راستہ صدیقین کا راستہ ہے، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے، اور باطل کا راستہ یہود و نصارہ کا راستہ۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی ان تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔